اشفاق احمد صاحب فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ حضرت واصف علی واصف اور چند دوست دنیا داری میں مشغول تھے کہ ایک آدمی کھڑا ہوا اور کہنے لگا کہ حضور یہاں پر کوئی عورت موجود نہیں ہے، اگر آپ مناسب سمجھیں تو میں آپ سے ایک سوال کر لوں جو کہ کافی دنوں سے میرے ذہن میں کھٹک رہا ہے۔ میں یہ آپ سے پہلے بھی پوچھنا چاہتا تھا لیکن آپ کے پاس ٹائم بہت ہی کم ہوتا تھا، تو آج تھوڑا سا آپ دنیا داری کی باتیں کر رہے ہیں تو یہ سوال پوچھنا چاہتا ہوں۔ تو جناب حضرت واصف علی واصف صاحب نے فرمایا پوچھو۔ تو اس آدمی نے کہا کہ حضور دنیا میں زنا اور بدکاری کا آغاز کس طرح ہوا؟ کیونکہ اس وقت تو اتنی فحاشی اور دیگر لوازمات نہیں تھے۔ تو حضرت واصف علی واصف نے فرمایا، انتہائی خوبصورت طریقے سے فرمایا اور تفصیل کے ساتھ جواب دیا کہ حضرت آدم علیہ السلام کے ہاں جو بھی بیٹا پیدا ہوتا تو اس کے ساتھ بیٹی ضرور پیدا ہوتی، تو اس بچی کے ساتھ پیدا ہونے والا بچہ دوسرے بچے کے ساتھ پیدا ہونے والی بچی سے شادی کرتا تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام کی سربی اولاد کے درمیان ایک بطن کا دوسرے بطن سے نکاح جائز تھا۔ جب حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا دنیا میں آئے اور توالت و تناسف کا سلسلہ شروع ہوا تو ہر ایک عمل سے ان کے دو بچے پیدا ہوئے، ایک لڑکا اور دوسری لڑکی۔ اس وقت جب کہ آدم علیہ السلام کی اولاد میں بہن بھائیوں کے کوئی اور نہ تھا اور بہن بھائی کا آپس میں نکاح نہیں ہو سکتا تھا، تو اللہ پاک نے اس وقت کی ضرورت کے لحاظ سے شریعت آدم یہ خصوصی حکم جاری فرمایا تھا کہ ایک عمل سے جو لڑکا اور لڑکی پیدا ہوں وہ آپس میں حقیقی بہن بھائی سمجھے جائیں اور ان کے درمیان نکاح حرام ہوگا، لیکن دوسرے عمل سے پیدا ہونے والے لڑکے کے لیے پہلے عمل سے پیدا ہونے والی لڑکی حقیقی بہن نہیں ہے، ان کے درمیان رشتہ ازدواج جائز ہوگا۔ حضرت آدم علیہ السلام کی شریعت میں ضرورت کی وجہ سے یہ جائز تھا، اس کے علاوہ اور کوئی شکل نہ تھی، اس کو اللہ پاک نے اس وقت جائز فرما دیا تھا۔ چونکہ بعد میں اس کی ضرورت نہ رہی، اس لیے پھر حضرت آدم کے بعد آنے والی ہر شریعت میں اس کو منع کر دیا گیا کہ کوئی بہن بھائی آپس میں شادی نہیں کر سکتے۔ تفسیر مظہری میں نقل کیا گیا ہے کہ حضرت حوا سلام اللہ علیہ کے بدن سے حضرت آدم علیہ السلام کی 40 اولادیں ہوئیں، جو کہ ہر مرتبہ کے حمل سے پیدا شدہ لڑکا اور لڑکی باہم حقیقی بہن بھائی کی طرح تھے اور ان کا باہم نکاح درست نہیں تھا، جبکہ دوسرے عمل سے پیدا شدہ پہلے والوں کے لیے اسی طرح تھے جیسے کہ چچیرے بھائی ہو۔ یہی وجہ ہے کہ قابیل نے حابیل سے اختلاف کیا۔ قابیل کے ساتھ جو لڑکی پیدا ہوئی وہ بے انتہا خوبصورت تھی، جبکہ حضرت حابیل کے ساتھ جو لڑکی پیدا ہوئی وہ اتنی خوبصورت نہ تھی۔ جب یہ جوان ہوئے تو قابیل کی شادی حابیل کی بہن سے ہونا تھی اور حضرت حابیل کی شادی قابیل کی بہن سے ہونا تھی، لیکن قابیل اپنی ہی بہن کو پسند کرنے لگا اور وہ اسی سے شادی کرنا چاہتا تھا، جبکہ شریعت آدم میں اس کی ممانعت تھی، کیونکہ ایک ہی عمل سے پیدا ہونے والے بچوں کی آپس میں شادی نہیں ہو سکتی تھی۔ لہٰذا جب یہ صورتحال زیادہ بگڑ گئی تو حضرت آدم علیہ السلام نے ان دونوں کو اللہ کی راہ میں قربانی پیش کرنے کو کہا اور بتایا کہ جس کی بھی قربانی قبولیت کا اشارہ آسمان سے دیا جائے گا تو سمجھنا کہ اس کی قربانی قبول ہو گئی۔ قابیل کھیتی باڑی کا کام کرتا تھا اور حضرت حابیل علیہ السلام بکریاں چرایا کرتے تھے۔ حضرت حابیل نے اللہ کے سامنے ایک بکری کا بچہ پیش کیا اور قابیل نے کٹا لیا اور اس کو اللہ کی بارگاہ میں قربانی کے لیے رکھ دیا۔ چنانچہ حضرت حابیل کی قربانی قبول ہو گئی، جس پر قابیل علیہ السلام کہنے لگے کہ میرے والد صاحب نے میری قربانی کو قبول ہونے کے لیے کہا، ویسے ہی اللہ نے میری قربانی کو قبول فرما لیا۔ روایت میں آتا ہے کہ حضرت حابیل علیہ السلام نے قابیل سے زیادہ جوان اور بہادر تھے۔ قابیل نے اپنے بھائی کو کہا کہ اگر تم مجھے قتل بھی کرو گے تو تمہارا مقابلہ نہیں کروں گا، میں چاہتا ہوں کہ قیامت کے دن تو میرے گناہوں میں شمار ہو کر آئے۔ پھر ایک دن قابیل نے غصے میں آ کر حضرت حابیل کو پتھر مار مار کر شہید کر دیا۔ لاش کو کندھوں پر اٹھا کر کئی دن گھومتا رہا کہ اب اس کا کیا کروں، کہ اللہ کے حکم سے دو کوے آپس میں لڑنے لگے، ان میں سے ایک کوے نے دوسرے کو مار گرایا اور یہ سب کچھ قابیل دیکھ رہا تھا۔ کوے نے اپنے ساتھی کو مارنے کے بعد اس کو زمین میں دفن کر دیا۔ قابیل نے بھی کوے کو دیکھ کر اپنے بھائی کو دفن کرنے کے لیے قبر کھودی، جس میں حضرت حابیل کو دفن کر دیا۔ اس کے بعد قابیل اپنی سگی بہن عقیمہ کو لے کر وہاں سے بھاگ نکلا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ شیطان قابیل کے پاس آ کر
اس کے دل میں عجیب سے وسوسے ڈالتا کہ تو نے اپنے بھائی کا قتل کیا ہے، اس لیے تیرا باپ تجھ کو قتل کر دے گا۔ اس ڈر کی وجہ سے قابیل وہاں سے اپنی بہن کو ساتھ لے کر بھاگ گیا۔ اس دن کے بعد حضرت آدم علیہ السلام مسلسل پریشان رہنے لگے۔ حضرت آدم نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی کہ اے اللہ مجھے نیک اولاد عطا فرما۔ اللہ پاک نے حضرت آدم علیہ السلام کی دعا کو قبول فرمایا اور آپ کو ایک لڑکا عطا فرمایا جس کا نام حضرت شیش علیہ السلام رکھا گیا۔ حضرت شیش علیہ السلام جب جوان ہوئے تو حضرت آدم علیہ السلام نے اپنا جانشین انہیں مقرر کر دیا اور ان کو حکم دیا کہ اپنے بھائی قابیل سے ہمیشہ دور رہنا۔ جبکہ حضرت آدم کا وصال ہوا تو اللہ کی طرف سے بے شمار فرشتے زمین پر نازل ہوئے۔ انہوں نے حضرت شیش علیہ السلام کو اپنے باپ کو دفن کرنے کا طریقہ سکھایا، اور اس کے بعد بی بی حوا کا بھی وصال ہوا، اور اسی کے بعد زنا کی شروعات ہوئی۔ اس کے بعد ایک وادی میں قابیل اور اس کی اولاد رہنے لگی۔ شیطان ایک آدمی کی شکل میں ان کے پاس آیا۔ شیطان نے اسے فحاشی پر میں لگا دیا۔ شیطان نے ان کو ایسے ایسے کپڑے اور گانے بجانے کے طریقے سکھائے کہ وہ کبھی بھی ان کو بھول نہ سکے۔ انہوں نے مہینوں میں ایک دن مقرر کر لیا جس پر وہ برہنہ عورتیں اور مرد اکٹھے شرکت کرتے۔ اس میلے پر طرح طرح کے گانے اور موسیقی کی آوازیں آتی۔ اسی طرح جو شخص مومن تھے ان کو بھی یہ آوازیں سنائی دیتی تھیں۔ ایک دن حضرت شیش علیہ السلام کی اولاد میں سے ایک مومن کے دل میں خیال آیا کہ میں یہ سب کچھ قریب سے دیکھنا چاہتا ہوں۔ وہ مومن اپنے ساتھیوں سے چوری وہاں سے نکلا اور قابیل کے قبیلے کے پاس گیا۔ اس نے دیکھا کہ قابیل کی اولاد بے حیائی اور فضول کاموں میں لگی ہوئی ہے۔ اس نے وہاں دیکھا کہ ان کی عورتیں بہت ہی خوبصورت اور حسین ہیں۔ اس حوالے سے روایت میں آتا ہے کہ حضرت شیش علیہ السلام اور ان کے ساتھی بہت ہی حسین و جمیل اور جوان تھے، جبکہ ان کی نسبت ان کی عورتیں زیادہ پیاری نہ۔ قابیل کی اولاد میں لڑکیاں تو بہت پیاری تھیں، لیکن ان کی نسبت مرد زیادہ حسین و جمیل نہ تھے۔ وہ شخص قابیل کی عورتوں اور اس کی بیٹیوں کو دیکھ کر بعد میں واپس آ گیا۔ اس نے آ کر باقی مومنین کو بھی ان عورتوں کے بارے میں بتایا، اور ان میں سے جو کمزور ایمان والے تھے وہ قابیل کی اولاد کی طرف ہجرت کر گئے۔ اس طرح کافی حد تک مومن لوگ بھی قابیل کے فتنے میں داخل ہو گئے اور فضول قوموں میں شامل ہوتے گئے۔ اسی طرح وہ ایک دوسرے کی طرف مائل ہو گئے۔ کبیرہ گناہ کہا جاتا ہے اس نے جنم لیا۔ یہ فحاشی عالم میں پھیلتی گئی۔ اشفاق احمد صاحب فرماتے ہیں کہ جب تک حضرت واصف علی واصف یہ بیان کرتے رہے، یقین کریں کہ کسی نے کہیں بھی کوئی خارش یا کھانسی حتیٰ کہ ایسے سمجھ لیں کہ جیسے صرف سانس چل رہی تھی اور زندہ لاش پڑے تھے، ایسا ایمان پرور سما بندھا ہوا تھا جہاں سے زنا جیسے کبیرہ گناہ نے جنم لیا۔ روایت میں آتا ہے کہ حضرت شیش علیہ السلام کے ساتھ رہنے والے ساتھیوں کی تعداد بہت ہی کم رہ گئی تھی، جبکہ قابیل کا گروہ کافی مضبوط اور طاقتور ہو چکا تھا۔ وہ حضرت شیش علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کو اکثر تنگ کیا کرتے، ان کو طرح طرح کی تکلیفیں دیا کرتے۔ اگر دیکھا جائے تو زنا اسی وقت سے شروع ہو گیا تھا جب قابیل اپنی بہن عقیمہ کو لے کر وہاں سے بھاگ گیا تھا، اور اس نے اپنی بہن کے ساتھ ہی اپنی اولاد کو جنم دیا۔ تفسیر ابن کثیر سورہ مائدہ آیت نمبر 27۔ بے شک حضرت واصف علی واصف ایک ولی اللہ ہیں، ان کی کتابیں بھی ہمارے لیے مشغل راہ ہیں۔ انشاءاللہ آنے والی ویڈیوز میں ہم حضرت واصف علی واصف کی کتابوں کے حوالے سے بھی کچھ ویڈیوز بنانے کی کوشش کریں گے۔ اور شاید آپ کو یہ معلوم ہوگا کہ جناب اشفاق احمد صاحب بھی حضرت واصف علی واصف کے شاگرد رہے ہیں۔ ایسی مزید ویڈیو دیکھنے اور سننے کے لیے ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔